اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا بنی اسرائیل نے کہا ادع لنا ربک پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو یبین لنا ما ہی کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو ان البقرہ تشابہ علینا بے شک گائیں ہم پر متشابہ ہو گیا مشکل ہو گیا وَإِنَّا انشاءللہ اور ہم انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا لمہتدون پتہ لگائیں گے راہ پالیں گے قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول بے شک اللہ تعالی فرماتے ہیں انہا بقرۃ وہ گائے بے شک ایسی ہو لا ذلول تثیر الارض نہ تابع کی ہوئی ہو اور نہ زمین میں ہل چلایا ہو ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو پانی دیا ہو مسلمۃ صحیح سلامت ہو لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ اور عیب نہ ہو قالوا انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے الآن ابھی جئت آپ لائے ہیں بالحق صحیح بات فذبحوها پس انہوں نے گائے ذبح کر دی وما كانوا يفعلون اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے اور یہ کام کریں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ کل کے آیاتوں میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو حکم دیا تھا بقرہ یعنی گائے ذبح کرنے کا، اس کے اوپر انہوں نے ہلے بائنے شروع کر دیے۔ 2 سوالات انہوں نے کل کیے اور 2 سوال آج کے درس میں ہو رہے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہ تیسرا سوال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے کہہ دو کہ وہ ہمیں بیان کرے وہ گائے کیسی ہو۔ پہلے بھی کہا، اب تیسرا مرتبہ کہہ رہا کیوں کہہ دے اللہ سے ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے ہم پر مستشابہ ہو گئی، مشکل ہو گیا، تشاکلہ مشکل ہو گیا ہم پر، ہمیں ملتا نہیں ہے کس طرح کی گائے ہیں۔ اور انا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ چاہیں تو ہم پتہ لگائیں گے، راہ پالیں گے اور ہم کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ان کو گائے نہ ملتا۔ یہ جو انشاءاللہ ہے اس کی بڑے برکات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان شاء اللہ غدن، میں کل بتاؤں گا، پھر وحی آنا بند ہو گیا، اللہ کے نبی پریشان ہو گئے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جب دوبارہ وحی شروع کی تو فرمایا کہ آپ نہیں چاہے، اللہ جب چاہے تو وہی ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی کام کر لے یا کسی کام کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرے۔ اب دیکھیں اس میں یہی پیغام مل رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر گائے ذبح کرنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ نے ان کا راستہ پھر بنا لیا۔ قال انہو یقول، آگے موسیٰ علیہ السلام نے اور وضاحت کر دی، فرمایا انہو یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ وہ گائیں ایسی ہو لا ذلول جو کسی کی تابع نہ کی ہوئی ہو، تثیر الارض اور زمین کے اندر ہل نہ چلایا ہو۔ آپ پرانے حضرات جانتے ہیں زمین کے اندر ہل چلانے کے لیے پہلے گائیں استعمال ہوتی تھی۔ یہ جو بقرہ کا لفظ ہے یہ دونوں پر مستعمل ہے، یعنی گائیں کو بھی بولا جاتا ہے اور بیل کو بھی بولا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بقرہ بیل کو کہا جاتا ہے، بہرحال دونوں کو کہا جاتا ہے، چونکہ پہلے زمانے میں زمین کو اندر ہل جو تھے وہ اسی کے ساتھ چلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا گائے نہ ہو جو زمین میں ہل چلاتا ہو، اس کے علاوہ گائے ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور گائیں ایسا بھی نہ ہو جو کھیتی کو پانی پلاتا ہو۔ پہلے لوگ کھیتی کے لیے پانی بھی بیل کے ذریعے نکلواتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا بھی نہ ہو۔ پھر کیسا ہو؟ مسلمۃ، بالکل صحیح تندرست ہو، لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کوئی داغ کوئی عیب کچھ بھی نہ ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرف سے رنگ بھی بتا دیا، عمر بھی بتا دی، نسل بھی بتا دیا، عیب وغیرہ سے پاک سارے موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو اب بنی اسرائیل نے کہا قالوا الآن، اب آپ نے صحیح بات کر دی،
حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے دن سے صحیح بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا رویہ نبیوں کے ساتھ گستاخانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں الآن، ابھی آپ نے کہ آپ صحیح بات لے کر آئے ہیں۔ فَذَبَحُوهَا، پس انہوں نے ذبح کر دیا۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھے کہ ان کو گائے کیسے ملی۔ انہوں نے جب سارے نشانات وغیرہ ڈھونڈے تو ایک گائے تھی جس کے اندر یہ سارے صفات موجود تھے، اور وہ گائے ایک ایسا آدمی کے پاس تھا جو نوجوان تھا اور اس گائے کو اپنی ماں کی خدمت میں استعمال کرتا تھا۔ جب یہ لوگ پہنچے اس کے پاس اور اس سے کہا کہ گائے دے دو، ہم پر اللہ نے گائے مسلط کر دی ہے اور بڑی مشکل ہوگی، صرف آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے میں گائے دیتا ہوں، لیکن اس کی اتنی بڑی قیمت ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی قیمت اس نے بتا دی جتنا یہ گائے کا کال ہے اس کے بقدر جتنا سونا جمع کر لو، اتنی قیمت بتا دی۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، آپ کی کوئی ذاتی چیز ہو، آپ نے 200 روپے کی خریدی ہے، آپ کی ذاتی چیز ہے، آپ کو 250 روپے میں 250 میں بیچنا چاہیے، لیکن اگر آپ اس کو 300 میں 400 میں بیچنا چاہتے ہو، آگے والا راضی ہو تو جائز ہے۔ آپ کی ذاتی چیز پر جتنی قیمت آپ لینا چاہتے ہو یہ اسلام میں جائز ہے۔ اس آدمی نے یہی کیا، ان کو پتہ تھا یہ بنی اسرائیل نے نبیوں کے ساتھ نے کہا اتنی بڑی قیمت میں ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ لوگ مجبور تھے، انہوں نے اس سے گائے اتنی ہی زیادہ قیمت میں خرید لیا۔ اور پھر وہ ماکادو یفعلون، اور وہ لگتے نہیں تھے کہ یہ کام کریں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے گائے ذبح کر دی۔ اور یہ گائے کیوں ذبح نہیں کر رہے تھے، بہانے کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ جب قاتل کا پتہ چل جائے گا، قاتل خود اس کا بھتیجا ہے اور وراثت کا سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں، وراثت یعنی بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، لیکن وراثت سے محرومی جائز نہیں ہے، لیکن قتل کی صورت میں خود بخود قاتل اپنے باپ کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت چل رہا ہے، بھائی کو قتل کرتا ہے، اس لیے کہ اس بھائی کو میں قتل کر دوں گا تو اس کا حصہ بھی وراثت میں مجھے مل جائے گا۔ اس کو یہ نہیں پتہ جو قاتل ہوتا ہے وہ وراثت سے محروم ہوتا ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ کسی نے باپ کو قتل کیا تو اب باپ کی وراثت سے محروم ہو گیا۔ اب بہت سارے ہمارے معاشرے میں کوئی ماں کو مار رہے، کوئی باپ کو مار رہے، کوئی بہن کو مار رہے، اس لیے مار رہے کہ میرے وراثت میں حصہ بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہے شریعت میں، جو بھی قاتل ہوگا وراثت سے محروم ہوگا، یہ شریعت کا اصول ہے۔ تو انہوں نے اس لیے نہیں کرنا چاہا، بہرحال انہوں نے گائے ذبح کر دی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، مزید پھر اس کے علاوہ باتیں آئیں گی، خلاصہ دے گی۔